بریک کے بعد خوش آمدید باسل صاحب. یہ جو اسٹیو وٹکاف کی ملاقات ہوئی ہے صدر پیوٹن سے، اور آج کچھ مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں عمان میں ایران کے حوالے سے بھی، اور مزید بھارت نے بنگلہ دیش کی ٹرانس شپمنٹ بھی روک دی ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کریں. پہلے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹیو وٹکاف جو ہیں، ہم نے گزشتہ روز بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ یہ بڑے زبردست دوست ہیں، نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بلکہ پریزیڈنٹ پوٹن سے بھی ان کا بڑا زبردست تعلق ہے. اور پچھلے جب سے یہ ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے، ان کی تیسری ملاقات پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ گزشتہ روز ہوئی ہے سینٹ پیٹرزبرگ میں. جی خوبصورت شہر ہے. آپ کو کبھی اتفاق ہوا جانے کا؟ اچھا، اٹس اے بیوٹیفل سٹی. وہاں پہ بڑے زبردست میوزیمز ہیں اور پیلیسز ہیں، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. یہ پیٹر دی گریٹ نے بنائی تھی. اس کا یہ آئیڈیا تھا کہ ایک نیا شہر یہاں آباد کیا. جس سے پہلے ہم لینن گریڈ کہتے تھے، تو اس کا نام پھر یہ سوویت یونین کلیپس کے بعد اس کا نام سینٹ پیٹرزبرگ رکھ دیا. اچھا، یہ جو ہے گزشتہ روز سینٹ پیٹرزبرگ میں ان کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ اسٹیو وٹکاف کی، اور یہ ملاقات تقریباً 4 گھنٹے پہ محیط تھی. اتنی طویل ملاقات. تو یہ ایک تو پرسنل ان کا اپنی دوستی ہے، اور اس وقت وٹکاف جو ہیں وہی توجہ کا مرکز ہیں، کیونکہ وہی یوکرین کی وار بھی وہی لیڈ کر رہے ہیں، غزہ کے معاملات بھی وہی لیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ. اور پھر اب ایران کے ساتھ جو آج مذاکرات ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے بھارت اپنے امریکہ کو ڈیلیگیشن کو وہی لیڈ کر رہے تھے. کہ ان کے بارے میں تحفظات یہ ہیں کہ عباس اراغچی جو ہیں وہ تو پہلے بھی ایران کے نیوکلیر پروگرام 2 سال جو بیہائنڈ دا سینز نیگوسیشنز ہوتی رہیں 2015 سے پہلے، عباس اراغچی اس میں انوالو تھے. یہ ساری 2015 سے پہلے نا عمان میں مسقطی میں بیہائنڈ دا سینز کافی گفتگو ہوتی رہی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اس میں عباس اراغچی موجود تھے. تو ہی نوز آل ٹیکنیکل ڈیٹیلز کہ نیوکلیر پروگرام ہوتا کیا ہے. اسٹیون وٹکاف کا وہ ایکسپیرینس تو نہیں ہے نا. یہ تو ریئل اسٹیٹ ہیں، پراپرٹی بلڈر ہیں، تو ان کا وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ تو نہیں ہے کہ یا نیوکلیر فزکس کے بارے میں تو ان کو کچھ نہیں پتہ. لیکن بہرحال چونکہ ان پہ پورا ٹرسٹ ہے ٹرمپ کو، تو اس وجہ سے یہ انہوں نے لیڈ کیا یہ ڈیلیگیشن. ابھی آئیں گی اطلاعات تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، لیکن یہ ہے کہ ایک پروسیس لگتا ہے کہ شروع ہو جائے گا مذاکرات کو. اور یہ پہلی ملاقات تھی، تو اس سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے تھے کہ ساری چیزیں ایک ہی ملاقات میں ہو جائیں گی. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے آبویسلی پریزیڈنٹ پوٹن پہ ایک جہاں پریشر ہے کہ آپ غزہ میں اپنے یوکرین میں وار سیز فائر ایگریمنٹ کیجئے، اس پہ بھی پریزیڈنٹ پوٹن ذرا کھیل رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں، اور لیکن ابھی وہ تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں تاکہ وہ زمینی جو ان کو فوائد ہیں جتنا وہ قبضہ کر سکتے ہیں، جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں یوکرین کو پہنچا دیں. لیکن ساتھ ساتھ ان پہ ایران پہ بھی پریشر ہے. وٹکاف نے صدر پوٹن کے ساتھ جب کل ملاقات کی تو اس میں ایران کا بھی ذکر آیا کہ آپ ایران کو تھوڑا سا پش کیجئے. تو وہ بھی ایک پریشر ہے، کیونکہ آج وہ ایران عمان میں تھے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ جہاں ایک طرف کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں یوکرین میں، اس طرح دیکھنا یہ بھی ہے کہ ایران کے ساتھ پروسیس کس طرح آگے چلتا ہے. ایران کا جس ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، ان کی مین کنسیڈریشن یہی ہے. ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ پرانا 2015 کا اٹھا کے کہیں گے جی یہی ایگریمنٹ ہے، یہی ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور آپ ہم سے جو سینکشنز ہے وہ لفٹ کیجئے ان کا. اور انہوں نے پھر یہ بھی ہے کہ جو وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ اسٹرائک کرے یا پھر کسی کانفلکٹ میں وہ انوالوڈ ہوں. ان کا مسعود پیزشکین کا تو بڑا کلیئر فوکس ہے اکانومی کو ٹھیک کرنا، تو اس کے لیے سینکشنز کا لفٹ ہونا بہت ضروری ہے اپنے کانٹیکس میں. تو یہ اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جہاں تک دیکھیے بھارت کا اقدام ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ہم نے بھی اس پہ پروگرام ایک سیگمنٹ کیا تھا، جس طرح ڈاکٹر محمد یونس نے ایک بیان دیا تھا 7 سسٹرز کے حوالے سے کہ وہ لینڈ لاکڈ ہے، تو چائنا کو انوائٹ کیا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں جی یہاں پہ، اور ہم تو گیٹ وے ہیں ٹو دی 7 سسٹر اسٹیٹس. تو بھارت میں تو اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا. بھارت نے لمباسٹ کیا آلموسٹ ٹو پریزیڈنٹ جو ہیں چیف ایڈوائزر یونس، کہ آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ وہ لینڈ لاکڈ ہیں.
وہ کوئی الگ ملک تھوڑی ہیں افغانستان کی طرح، وہ تو بھارت کا حصہ ہی ہیں، تو وہ لینڈ لاک تو نہیں ہیں، بھارت کا حصہ ہیں، تو آپ نے کس طرح کہہ دیا وہ لینڈ لاکڈ ہے، ایز اف کہ یو آر ٹریٹنگ دوز 7 سسٹرز سیپریٹلی فرام دا مین لینڈ انڈیا. یہ تو آپ نے بڑی نامناسب بات کی ہے. تو یہ اچھا، اس کے ریئیکشن میں اب بھارت نے کیا کیا ہے؟ بھارت تو دیکھیے نا، اس کو بھی تو اپنا غصہ کہیں نہ کہیں دکھانا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، اب ہم یہ ہے کہ جو ٹرانسشپمنٹ ہوتی تھی، جو بنگلہ دیشی اپنی ایکسپورٹس یا امپورٹس کرتے تھے بھارتی پورٹس استعمال کر کے یا ایئرپورٹس استعمال کر کے، وہ اب ہم نہیں کر سکیں گے. انہوں نے وجہ یہ دی کہ ہماری اپنی پورٹس اور ایئرپورٹس بہت بزی ہو گئی ہیں، اوور کراؤڈڈ ہو گیا ہے معاملہ، تو ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم بنگلہ دیش کی جو ٹریڈ ہے اس کو ہینڈل کر سکیں. صحیح. اب یہ دیکھیے بالکل ایک لاف قسم کی بات ہے، لیم چیز ہے، سب کوئی پاؤں ان چیزوں کی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے کتنے سالوں سے آپ شیخ حسینہ کے زمانے میں تو بڑی آسانی کے ساتھ خوشی یہ ساری چیزیں کر رہے تھے. بالکل. لیکن اب جو ہے آپ کو اوور کراؤڈڈ ہو گیا ہے سارا معاملہ، آپ کے پورٹ بھی اور ایئرپورٹس بھی، کہ آپ نیپال کے ساتھ جو بنگلہ دیش کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ بھی آپ وہاں پہ ٹرانسشپمنٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح بھوٹان کے ساتھ ہے، یا پھر فار دیٹ میٹر میانمار کے ساتھ ہے. تو یہ 3 ممالک ہیں جو کہ بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس ہیں خاص تو متاثر ہوں گی. اب بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس کتنی ہیں؟ بنگلہ دیش کی میرے خیال میں زیادہ ایکسپورٹس ٹریڈ زیادہ نہیں ہے. نیپال کے ساتھ 40 سے 42 ملین ہے، جس میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ 40 ملین ڈالر کی جو ہے ایکسپورٹ ہوتی ہے بنگلہ دیش سے نیپال. بھوٹان کی 2-3 ملین ڈالر ہوگی، اور میانمار کی بھی کوئی اتنی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے. صحیح. تو بنگلہ دیش کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بھارت کی دیکھیں نا مائنڈ سیٹ ہے، وہ بتا رہا ہے ہمیں. گو کہ بنگلہ دیش کے لیے اس وقت تو بہت امپورٹنٹ ہے، جہاں بھی ٹریڈ ہو رہا ہے، ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ گروتھ ریٹ بہت نیچے آ جائے بھارت کا. اور بھارت بھی ہماری طرح ٹریڈ ڈیپینڈنٹ ہے، اور ریمیٹنسز پہ کام چلتا ہے بھارت کا بھی. تو اب بھارت نے بنگلہ دیش کو جو ہے، بنگلہ دیش کا ساری جو ہے ہماری طرح سے میں نے پہلے کہا گروتھ اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ایک تو ایکسپورٹس بڑھیں، ڈائیورسیفائی ہوں، ریمیٹنسز آتی رہیں. تو اب بنگلہ دیش نے یہ اس کو بہرحال اب دیکھنا پڑے گا، بلکہ نیپال کو اور بھوٹان کو بھی تھوڑا سا میرے خیال میں پروٹیسٹ کرنا چاہیے بھارت پہ کہ جی یہ خالی بنگلہ دیش کا معاملہ تو نہیں تھا نا، نیپال اور بھوٹان اور میانمار کا معاملہ بھی ہے. تو آپ کس طرح ان ممالک کے ساتھ تو آپ کے تعلقات اچھے ہی ہیں نا، اگر آپ کہتے ہیں تو ان کی آپ نے امپورٹس جو ان کی بنگلہ دیش سے تھیں وہ آپ نے ان کو بھی ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. تو آئی ہوپ کہ نیپال اور بھوٹان اور میانمار بھی اگر اس میں ہے تو وہ اس میں جو ہے پروٹیسٹ اپنا لانچ کریں گے. دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کو اس وقت فکر تو لاحق ہے کہ بنگلہ دیش کے تعلقات چین کے ساتھ ہی بڑھ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہی بڑھ رہے ہیں. پھر باتیں ہو رہی ہیں ایئر بیس وہاں بلڈ کرنے کی، سلیگوری کوریڈور کے ساتھ ساتھ چکنز نیک، وہ ایک بھارت کا آپ ایکلیس ہیل ہے جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ہے. کبھی دیکھیے چائنا اور بھارت کے درمیان کبھی کوئی جنگ ہو جاتی ہے، وار ہو جاتی ہے، تو اگر بھارت سلیگوری کوریڈور پہ قبضہ کر لیتا ہے یا اس کو بالکل کاٹ دیتا ہے تو جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہ بالکل الگ ہو جاتی ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ واحد ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو 7 سسٹر اسٹیٹس کو ملاتا ہے بھارت کے ساتھ. اگر یہ آپ کاٹ دیں تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. اسی لیے بھارت ویسٹ بنگال کے ذریعے میانمار کے ساتھ ایک کلادان ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کوریڈور بنا رہا ہے تاکہ اگر سلیگوری چکن نیکس کبھی خطرے میں بھی آتا ہے، وہاں پہ صورتحال ڈیسٹیبلائز بھی ہوتی ہے، تو بھارت کے پاس ایک الٹرنیٹیو روٹ موجود ہو کہ وہ 7 سسٹرز کے ساتھ اپنا جو بھی انٹرنل جو ٹریڈ ہے وہ کرتا رہے، مطلب کمیونیکیشنز نہ ٹوٹیں. تو یہ کوریڈور، لیکن آج کل وہ میانمار میں چونکہ سول وار بھی ہو رہی ہے تو اس طرح وہ کلاڈان جو کوریڈور ہے اس پہ اس طرح کام نہیں ہو پا رہا. تو لیکن بھارت چاہ رہا ہے کہ وہ فوری سے فوراً پیشتر وہ کمپلیٹ ہو. تو
اب بس یہ ہے کہ ریجن میں اس وقت یہی معاملات اس طرح ہی چل رہے ہیں، اور بنگلہ دیش پاکستان کے لیے بڑے اچھے مواقع ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتایا تھا، ہمارے فورن سیکرٹری لیول پہ کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں 17 اپریل کو، اور اس کے بعد پھر ہمارے فورن منسٹر بھی جائیں گے 21 یا 21 اپریل کو. تو ہم بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اس وقت جو ایک اہم جو سب سے اچھی چیز ہو رہی ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کی ہو رہی ہے، اور اس میں ہم نے ایک اچھا صحیح طریقے سے ایک پروسیس کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس میں ہم حکومت کو اور فورن آفس کو خاص طور پہ کمنٹ بھی کریں گے، اور جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں بنگلہ ڈھاکہ میں ان کی بھی تعریف کریں گے کہ بڑے میتھوڈیکلی چل رہے ہیں، وچ از گڈ. اور اسی طرح ہمیں آگے بس اس انیشیٹو کو اب چھوڑنا نہیں ہے. ہم ممکن ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہمارا JF تھنڈر 17 ہے ہم وہ بھی بیچیں، اس پہ انٹرسٹ شو کیا ہے بنگلہ دیش نے. تو دفاعی کوآپریشن بھی ہمارا بڑھ رہا ہے، تجارت بھی بڑھنی چاہیے، انویسٹمنٹ بھی بائیلیٹرل انویسٹمنٹ بھی بڑھنی چاہیے. دونوں ممالک میں کافی اپرچونیٹیز ہیں. تو اسکائی از دا لمٹ فرینکلی اسپیکنگ. اگر ہم صحیح معنوں میں اس پہ پرسویرنس کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں ایک صحیح پروسیس کے تحت، تو بہت اپرچونیٹی. اور یہی تو مشکل ہے. یہی تو مشکل ہے. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جانیں گے کہ امت شاہ کو پاکستان کی بلوچستان کی اتنی فکر کیوں لاحق